بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. جن حالات سے، جن حوادث سے، جن پریشانیوں سے، جن تکلیفوں سے اور جس اضطراب سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے فرق ہے، کوئی پیسہ ہوتے ہوئے بھی مضطرب ہے، کوئی کو حالت فقر میں مضطرب ہے، کوئی بغیر بیماریوں کے پریشان ہے اور کوئی بیماریوں کے ساتھ چیخ و پکار کر رہا ہے۔ فردی طور پر، اجتماعی طور پر، ملی طور پر اور عالمی طور پر، ہم کہتے ہیں اب یہ دنیا گلوبل ورلڈ بن گئی، سارے ایک عجیب بے چینی، اضطراب، تکلیف، مشاکل سے گزر رہے ہیں۔ بہت کچھ ہونے کے باوجود، اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنی ترقی ہونے کے باوجود، ہم میں سے ہر کوئی جس حال میں گزر رہا ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والے مالک الملک نے، اللہ رب العالمین نے، خالق ارض و سما نے اس سے نکلنے کے راستے رکھے ہیں، اور یہ راستے ہمیشہ کے لیے ہیں۔ یہ راستے، یہ وسیلے، یہ ذرائع، یہ زمانوں کے، مکان کے، کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ کرنے والا میں، آپ یا کوئی ہو، وہ مخلص چاہیے، اور جواب دینے والا وہ تو ہمیشہ سے موجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ اور طلب عمل مجھ سے اور آپ سے چاہیے، باقی اس کے پاس کبھی کسی چیز کی کمی رہی نہیں ہے، اس کے ہاں حالات کبھی خراب نہیں ہوتے۔ تو بہت سی باتیں، بہت سے وسائل، بہت سے ذرائع اور بہت سے اسباب، جس سے اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج ہم اور قیامت تک آنے والے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، عذابوں سے نکل سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک انتہائی اہم، بلکہ بقول امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی، اور یہ بات خاص طور سے سننے کے قابل ہے، امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں: والدعاء من انفع الادویہ وهو عدو للبلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل وهو سلاح المؤمن۔ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی، اور ابن القیم کون ہے اور انہوں نے کیا کیا ہے، اور انہوں نے جو کیا ہے اس کا فائدہ انسانیت کو کتنا ہے، یہ ایک مستقل مضمون نہیں، ایک مہینوں لمبی محنت کا کام ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اشارہ کہ یہ جو لکھنے والے نے لکھا ہے، یہ کو اس نے بین عشیۃ و ضحاہا کو ایسے ہی نہیں لکھا، اس کے پیچھے اس کا علم، اس کی زندگی کے تجربات، اس کی نیکی، اس کا تقوی، اس کا جہاد، اس کا نچوڑ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں
کہ اے لوگو دعا جو ہے، دعا دنیا میں جتنی بھی دوائیاں ہیں، جتنے بھی علاج ہیں، دوا ان میں سے سب سے بہترین علاج ہے۔ دعا ان میں سے سب سے کارگر دوا ہے، کارگر دعاؤں میں سے ایک ہے، اور ایسا ہتھیار ہے کہ یہ ہتھیار کبھی کند نہیں ہوتا ہے۔ مارتے ہیں نا ہتھیار تو زیادہ استعمال کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہتھیار جواب دے جاتا ہے، کند ہو جاتا ہے۔ یہ ہتھیار کبھی بھی، کہیں بھی، کنہیں حالات میں کبھی یہ کند نہیں ہوتا ہے۔ وَهُوَ عَدُوٌّ لِّلْبَلَاءِ، اور لوگوں یہ ہتھیار بلاؤں کا، مشکلوں کا دشمن ہے۔ ان میں اور مشکلوں میں دشمنی ہے آپس میں۔ یدافعہ ویعالجہ، یہ جو علاج ہے، یہ جو ہتھیار ہے، یہ مصیبت کو دور کرتا ہے اور اس مصیبت کے ساتھ جھگڑتا ہے، اس مصیبت کو نازل ہونے سے روکتا ہے۔ تو پھر جب مصیبت نازل ہو تو یہ دو طرح کے کام کرتا ہے، یا تو اسے ختم کر دیتا ہے، اور اگر ختم نہیں کر سکتا تو اس کی شدت میں کمی ضرور آ جاتی ہے دعا کے ساتھ۔ اگر مٹاتا نہیں ہے تو اس کی جو تکلیف، جو حدت اور گرمی ہے، اس میں دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین آسانی اور خفت ضرور پیدا کر دیتے ہیں۔ وَهُوَ سلاح المؤمن، اور یہ مومن کا ہتھیار ہے، ہتھیار ہے جس سے ہماری اکثریت یا مکمل غافل ہے یا شعور ہے لیکن تجاہل عارفانہ کی وجہ سے توجہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم اتنی دعا کو کافی سمجھتے ہیں کہ امام نے کہا السلام علیکم، السلام علیکم، اس کے بعد دیکھا ادھر، منہ اس طرف، ہاتھ کو اٹھایا، نہ امام کو پتا ہے نہ پچھلے کو پتا ہے کیا مانگ رہے ہیں، اور اسی طرح منہ پہ ہاتھ پھیرا اور سمجھتے ہیں نماز، دعا، سارا کچھ مکمل ہو گیا ہے۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اور سورہ فرقان کی آخری آیت ہے، سورہ فرقان کی آخری آیت ہے، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، اگر تم لوگوں کی دعا نہ ہوتی تو اللہ تمہاری پرواہ کوئی نہ کرتا۔ اللہ کو پرواہ کس وجہ سے ہے؟ کہ تم لوگ دعا مانگتے ہو، اور جب دعا مانگتے ہو تو پھر وہ تم سے بے پرواہی نہیں کرتا ہے، وہ تمہارا خیال رکھتا ہے۔ وہ ویسے ہی بے نیاز ہے، وہ ویسے ہی اس کو کسی کی حاجت نہیں، لیکن جو دعا مانگے وہ بے نیاز پھر اس کا خیال خود رکھتا ہے۔ لولا دعاؤکم، تمہاری دعا نہ ہوتی تو دعا کے شان، مقام و مرتبہ میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، یہ اکیلی چیز بہت بڑی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اتنی دعائیں، اتنی دعائیں، اتنی دعائیں ثابت ہیں کہ ان کو یاد کرنے کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان مبارک سے ایک ایک حرف نکلا ہوا وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وحی ہے۔ ایک ایک حرف نکلا ہوا وحی ہے، اللہ کے ہاں مقبول و منظور ہے وہ۔ کیوں؟ کہ آپ کی زبان سے کوئی وہ لفظ نکل نہیں سکتا جو اللہ کو منظور نہ ہو، جو اللہ کی منشا کے خلاف ہو۔ تو آپ کی زبان سے نکلی ہوئی اتنی دعائیں، اتنی دعائیں، اتنی دعائیں، ان میں کچھ ہوگا کہ نہ ہوگا؟ تو ہمیں کتنی دعائیں یاد ہیں اور کتنی دعائیں کرتے ہیں ہم لوگ۔ بچوں کو ہم جب داخل کرواتے ہیں انہیں اردو کی نظمیں، انگلش کی پوئمز اور کیا کیا پڑھاتے ہوئے 10 15 20 سال گزر جاتے ہیں، اور وہ جو انہوں نے یاد کیا ہوتا ہے امتحان کے بعد وہ ویسے ہی بھول گئے ہوتے ہیں، پیسہ بھی گیا، یاد بھی گیا۔
لیکن دعائیں یہ کتنی یاد کرواتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے جو دعائیں یاد کروائی جائے خاص کر بچپن میں وہ کبھی بھولتی نہیں۔ امام حاکم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یغنی حذر من القدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کتنا بڑا ہتھیار ہے، شاید ہمیں نظر آتا ہوتا تو ہمیں اس کی قدر و قیمت کا احساس ہو جاتا، لیکن چونکہ نظر نہیں آتا اور انسانی فطرت اور طبیعت ہے، جو چیز نظر نہ آئے اس کا اہتمام ہم ویسے ہی کم کرتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں جو تقدیر میں لکھا ہے، احتیاط تقدیر میں لکھے سے بچا نہیں سکتی ہے۔ احتیاط تقدیر میں جو ہونا لکھا ہے اس سے بچا، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم احتیاط نہ کریں۔ کیوں؟ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں لکھا کیا ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں کیا لکھا ہے، ہم نے تو احتیاط کرنی ہے۔ ہاں، لیکن جو اس نے لکھ دیا ہے سارے اسباب جمع ہو جائیں، جو اس نے کرنا ہے، جو اس کے حکم سے ہونا ہے، وہ تو وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا حکم ہمیشہ سے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ، اور اللہ کا حکم ہمیشہ سے قدراً ایسا مقرر کی ہوئی چیز ہے، مقدورہ جو ہو کر رہتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ احتیاطات جو تقدیر میں لکھا ہے اس سے بچا نہیں سکتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی عجیب بات فرمایا اور دعا اس تکلیف میں بھی فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہے، اور اس میں بھی فائدہ دیتی ہے جو نازل نہیں ہوئی ہے۔ مما نزل ومما لم ينزل، جو ہو گئی ہے اس میں بھی نفع دے گی، اور جو ابھی نہیں آئی ہے اس میں بھی نفع دے گی۔ اب جو نازل ہو چکی ہے اس میں تو سمجھ آتی ہے کہ اس کو اللہ کے حکم سے ختم کر دے گی، اور جو نازل نہیں ہوئی اس کے متعلق فرمایا کہ دعا اوپر اٹھتی ہے اور مصیبت اوپر سے آتی ہے اللہ کے حکم سے۔ فرمایا دونوں راستے میں ملتی ہیں، دعا اور مصیبت آپس میں لڑائی شروع کرتی ہیں، اور یہ لڑائی قیامت تک جاری رہتی ہے۔ فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک لڑتی رہتی ہے، اور نیچے بندہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کو کتنی بڑی مصیبتوں سے بچایا ہے، اور اس کے سر پر کتنی بڑی آپ کیا کہیں گے ورلڈ وار وہ جاری ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو یہ کام کون سی چیز کرتی ہے اللہ کے حکم سے؟ الدعاء۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو لاچار اس کی پکار کا جواب دیتا ہے جب اسے پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اس نے تم لوگوں کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، انسانوں اس کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن مصیبت یہ ہے کہ تم لوگ نصیحت بڑی کم پکڑتے ہو۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں لمبی بات ہے، خلاصہ ان کی گفتگو کا یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ بتلاتی ہے کہ اللہ کو پکارنے والا اللہ کا نافرمان ہو، اللہ کو پکارنے والا اللہ کا نافرمان ہو، حتیٰ کہ کافر بھی ہو، لیکن جب اخلاص سے اللہ کو پکارے گا، اور اخلاص کا معنی کیا ہے؟ سب کو بھول جائے گا، سب کو چھوڑ دے گا، ساری امیدیں ختم ہو جائیں گی، سب پہ یقین مٹ جائے گا، اور سب کو چھوڑ کر جب اللہ کو پکارے گا اخلاص سے، تو اللہ رب العالمین کافر اور مشرک اس کی فریاد کا بھی جواب ضرور دیں گے۔ اور اس کی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مشرکوں کو، کافروں کو، کہ جب سمندروں میں پھنس جاتے ہو، سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں،
ضل من تدعون الا ایاہ، جن جن کو پکارتے تھے سارے غائب ہو جاتے، تو اس وقت مجھے پکارتے ہو تو پھر میں تمہیں نجات دیتا ہوں کہ نہیں دیتا ہوں۔ تو اخلاص، خلوص، سارے سہارے توڑ کے اور یکسو ہو کر جو اس کے دربار پہ آ کے جھکتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، ان کی شان کریمی کے خلاف ہے کہ وہ ان ہاتھوں کو خالی واپس لوٹاتے ہیں۔ تو ان حالات میں آئندہ بھی، اس سے پہلے بھی، یہ ہے کہ دعا اللہ جل شانہ نے ایک بہت ہی بہترین ہتھیار اور ایک بہت ہی زود اثر نسخہ اور چیز عطا فرمائی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے۔ دوسری چیز جو آج کی اس مختصر سی گفتگو میں، جس کے ذریعے اللہ رب العالمین چلتے ہوئے طوفانوں سے اور بہتے ہوئے پانیوں سے اور ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل مراد پر پہنچاتے ہیں، وہ ہے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل مطمئن کس سے ہوتے ہیں، کس کے ساتھ مطمئن ہوتے ہیں؟ ذکر کے ساتھ۔ اور ساتھ ہی فرمایا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، الا بذکر اللہ، لوگو حق یہ ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ دلوں کی جو طمانینت ہے، سکون ہے، وہ اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، یہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ذکر اللہ کا ہو، کرنے والا کوئی بھی ہو، دل کیسا بھی ہو، زبان کیسی بھی ہو، انشاءاللہ دل قرار پائے گا۔ اور یہاں مفسرین نے جو بہت سی باتیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک عجیب بات یہ کی ہے کہ جب مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دکھ آتا ہے، سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، آدمی کو نہ صبح نیند آتی ہے، نہ رات کو چین نصیب ہوتا ہے، تو فرمایا اس وقت اطمینان کے لیے کیا ہے؟ اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کرو، دلوں کو وہ اطمینان نصیب ہوگا جو بازار میں، ہسپتالوں میں کہیں نہیں مل رہا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے امام احمد، امام ابن ابی شیبہ اور امام طبرانی اور امام مالک حدیث لائے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل ابن آدم عملا انجا له من عذاب الله من ذکر اللہ سبحانہ وتعالی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے جتنے اعمال ہیں، اور اعمال سے مراد یہاں اعمال صالحہ ہیں، اچھے اعمال، نیکی کے کام، فرمایا نیکی کے جتنے بھی کام ہیں ان میں سے وہ کام جو اسے اللہ کے عذاب سے سب سے زیادہ بچانے والا، اللہ کی پکڑ سے سب سے زیادہ چھڑانے والا، اور اللہ رب العالمین کے غضب کو ان کی رضا میں تبدیل کرنے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو ہماری زبانیں کتنا اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں، کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، کتنا قرآن کریم پڑھتے ہیں، کتنے وہ اذکار کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح و شام ثابت ہیں، کتنے وہ اذکار کرتے ہیں جو خاص خاص مواقع کے لیے، جو خاص خاص کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، کھانے کے بعد کیا پڑھنا ہے، پانی پینے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، دودھ پینے کے بعد کیا پڑھنا ہے، لباس نیا میسر آئے اس کو پہننے کے بعد کیا پڑھنا ہے، نعمت دیکھی اس کو دیکھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے، سورج غروب ہو تو اللہ سے کن چیزوں سے پناہ مانگنی ہے، سورج جب طلوع ہو تو اس وقت اللہ سے کن چیزوں سے پناہ طلب کرنی ہے۔ کتنے ہیں جنہیں پتہ ہے، اور جنہیں پتہ ہے ان میں سے بھی اکثریت یہ اوقات غفلت میں گزار دیتی ہے۔ اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور مومنین کو قرآن کریم میں بار بار حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو ذکر کرو اللہ کا کتنا، کثیرا بہت زیادہ، کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں، وسبحوہ اور اس کی تسبیح پاکی بیان کرو، بکرۃ واصیلا صبح بھی اور شام بھی، پہلے پہر بھی اور تیسرے پہر بھی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ اور رات کے کچھ حصے میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو اور سجدوں کے بعد بھی، یعنی نمازوں کے بعد بھی۔ تو کتنا ہم اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ دونوں ہتھیار ان کے صحیح مواقع پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔